عبداللہ بن جدعان کے بارے آتا ہے کہ وہ ہر سال یوم النحر کو یعنی 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں 1000 اونٹ نحر کرتا تھا۔ ذرا غور کریں، 1000 اونٹ کی وہ ہر سال قربانی کرتا تھا۔ باہر سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے اپنے ملازمین کو ساتھ لے کر مرکزی چوک پر کھڑا ہو جاتا اور اعلان کرتا تھا کہ ہر حاجی میرا تحفہ لے کر جائے۔ ہر حاجی کو ایک عربی جوڑا دیتا تھا، سوٹ۔ مزید سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یصل الرحم، میرے علم کے مطابق سب سے زیادہ جس شخص میں اس دور کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ تھا وہ عبداللہ بن جدعان ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا فلاں شخص کسی بھی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے، وہاں پہنچ جاتا، اور کبھی اس نے استفسار نہیں کیا تھا تیری ناراضگی کی وجہ کیا ہے، جا کے کہتا کوئی بھی ہو سکتی ہے بات، غلطی میری یا تیری، لیکن میں معافی مانگنے لے آیا ہوں۔ صلہ رحمی تھی۔ وَكَانَ يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، سید عائشہ کہتی ہیں سب سے زیادہ مساکین کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، کھلانے والا۔ صورتحال تو یہ تھی مکے کے اندر، جیسا کہ مسند احمد میں آتا ہے، مکہ المکرمہ کے اندر اس نے ایک بہت بڑی دیگ بنوائی تھی۔ وہ دیگ بہت بڑی تھی، سیڑھی کے ذریعے اوپر دیگ تک آدمی پہنچتا، سیڑھی کے ذریعے، اونچی تھی، اور 24 گھنٹے اس دیگ کے اندر سالن موجود ہوتا تھا۔ اس کا اعلان تھا جس گھر میں کھانا نہ پکے وہ یہاں سے لے جائے، جس کے مہمان آئے ہیں وہ یہاں سے لے جائے، کسی کے ہاں مسافر ٹھہرا ہوا ہے وہ یہاں سے لے جائے۔ اتنی بڑی دیگ تھی، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد میں آتا ہے کہ بچپن میں ہم نے عبداللہ بن جدعان کی دیگ خود دیکھی تھی، ہم نے دیگ دیکھی تھی، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دیگ اتنی بڑی تھی کہ ہم سارا دن بکریاں چلاتے، جب دھوپ ستاتی اس دیگ کے سائے کے نیچے ہم دوپہر کو بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنی بڑی دیگ تھی، اتنی بڑی اس کی ہمدردیاں تھی۔ ایک دن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا عبداللہ بن جدعان کو قیامت کے دن اس کی سخاوت، اس کی ہمدردی فائدہ دے گی کہ نہیں دے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت رائی کے دانے کے برابر فائدہ نہیں دے۔ سید عائشہ چونک گئی، اتنا بڑا سخی، اتنی بڑی سخاوت، وجہ کیا ہے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ عبداللہ بن جدعان کے اندر ساری خوبیاں تھی، ساری خوبیاں تھی، حد سے زیادہ سخی تھا، حد سے زیادہ ہمدرد تھا، مساکین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا تھا۔ بس ایک ہی خامی تھی، اس میں توحید نہیں، توحید نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، اس میں خالی توحید نہیں تھی، باقی سب کچھ تھا جو ایک اچھے انسان کے اندر اوصاف ہونے چاہیے، وہ سارے اوصاف تھے، توحید نہیں۔ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہے علماء نے آپ کو بتایا کہ جس دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، انہوں نے پہلی مجلس میں نبی علیہ السلام سے چند سوالات کیے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد کے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں، حاتم طئی کے متعلق، عدی حاتم طئی کا بیٹا تھا، کہ میرا والد کتنا بڑا سخی تھا، ساری زندگی جو کچھ کماتا رہا وہ غریبوں میں خرچ کرتا رہا۔ حاتم طئی کی سخاوت آپ جانتے ہیں۔ میرا باپ نہ زانی تھا، نہ بدکردار تھا، نہ ظالم تھا، چوٹی کا سخی تھا۔ باقی انسان کے ہوتے ہوئے اس میں خامیاں ہوں گی، قیامت کے دن کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عدی، تیرے باپ میں ساری خوبیاں تھی، ساری خوبیاں تھی، بس ایک ہی خامی تھی، اس میں توحید نہیں۔ آپ سمجھیں، توحید کی عظمت کو سمجھیں۔ آپ نے علماء کرام سے قربانی کے حوالے سے بہت ساری احادیث سنی ہوگی، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی سنی ہوگی کہ ایک سال نبی علیہ السلام نے 2 دمبے ذبح کیے، ایک اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ جب دوسرا جانور آپ نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جو امت کی طرف سے تھا، تو آپ نے کیا الفاظ کہے؟ ان الفاظ پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ آپ نے کیا کہا؟ جانور کو چت لٹایا، چھری آپ کے ہاتھ میں، اللہ سے کیا کہا؟ اللہم ھذا عن امتی جمیعا، اے اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے، لیکن امت کے کن افراد کی طرف سے ہے؟ لمن شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، لمن شہد لک بالتوحید، میری امت کے وہ افراد جن میں توحید ہے، توحید ہے۔ یہاں رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی امت مشرک ہو نہیں سکتی، نبی علیہ السلام کی امت میں تو شرک ہو نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا؟ لمن شہد لک بالتوحید، اے اللہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جن میں توحید۔ اس کا معنی یہ آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن میں توحید نہیں۔ یہ قید کیوں لگائی؟ لمن شہد لک بالتوحید، میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جن میں توحید ہے، جو آپ کی وحدانیت کے گواہ ہیں۔ توحید شرط ہے، بنیادی نقطہ توحید ہے۔ توحید کو سمجھو، اور جو شخص چاہے وہ اپنے آپ کو
کتنا بڑا دیندار کہے، متقی پرہیزگار کہے، اپنے آپ کو علامہ کہے، عالم دین کہے، محقق کہہ رہے، محدث کہہ رہے، لیکن جو توحید میں فیل ہے وہ پورے دین میں فیل ہے۔ شرط اول توحید ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، کل قیامت کے دن جب پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، اس میدان میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی حجر اسود کو لائے گا، حجر اسود کو، حجر اسود کو لایا جائے گا۔ اب اس حدیث کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ اگر بندہ اس حدیث کو اپنی عقل میں پیش کرے گا، عقل انکار کر دے گی، عقل نہیں مانتی کہ پتھر کو لایا جا رہا ہے۔ ایک پتھر کا تو یہ صلاحیت عقل نہیں مانتی، لیکن ایمان کو ماننا چاہیے۔ حجر اسود کو لایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حجر اسود کا حجم، اس کی جسامت اتنی بڑی ہوگی جتنا احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے برابر اس کی جسامت ہوگی۔ اس کو لایا جائے گا، حجر اسود آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب یہ حجر اسود اس کو رکھ دیا جائے گا۔ لہو لسان ینطق بہ وَلَهُ عَيْنَانِ یُبْصِرُ بِهِمَا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو دو آنکھیں دے گا، دو آنکھیں دے گا۔ کل قیامت دن اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ایمان۔ کون فرما رہے ہیں؟ نعت کہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لہو عینان یبصر بہما۔ حجر اسود کی کل قیامت کے میدان میں دو آنکھیں ہوں گی، ان آنکھوں کے ذریعے دیکھے گا۔ حالانکہ دنیا میں آج حجر اسود بیت اللہ کے ساتھ نسب ہے، آنکھیں نہیں، آج آنکھیں نہیں ہیں، آج زبان نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو دو آنکھیں دے گا، دیکھے گا۔ وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اللہ زبان دے گا، یہ گفتگو کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عقل کہتی ہے جس کو اس نے دنیا میں نہیں دیکھا، نہ آنکھیں، جس کو دیکھا نہیں کہ کون گوسا لے رہا ہے، آنکھیں دینی ہوتی تو اللہ دنیا میں دیتا، زبان دینی ہوتی دنیا میں دیتا، لیکن دنیا میں جب آنکھیں نہیں دی، نہیں جانتا تو قیامت دن کیسے جانے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس کو چاہے جو صلاحیت دے وہ دے سکتا ہے۔ ایمان ہونا چاہیے۔ جس منبر پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام خطبہ دیتے تھے اور ساتھ خشک کھجور کا تنا تھا، سہارا لیتے تھے، اس کی آنکھیں تھی، اس کی زبان تھی، لیکن اللہ نے صلاحیت دی۔ جس دن منبر بن گیا آپ نے چھوڑ دیا اور رونے لگ گیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، اس طرح رویا، اس طرح رویا جس طرح بچڑا اپنی ماں کو گم پا کر روتا ہے۔ نبی علیہ السلام اترے،
آپ نے کھجور کے خوش تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، آہستہ آہستہ اس کا رونا بند ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں ممبر سے اتر کر اس کو سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اللہ قادر ہے۔ آج قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ہر اس حدیث کو مانیں گے جس کو عقل مانے گی، عقل نہیں مانتی نہیں مانیں گے۔ لہذا یہ جتنی حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں چونکہ ان کی عقل نہیں مانتی، ان حدیث کے منکر ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان اللہ کی اس ہر بات کو مانتا ہے جو عقل مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے پیغمبر کی بھی ہر اس بات کو مانتے ہیں، عقل مانے یا نہ مانے۔ دو آنکھیں ہیں، زبان ہے، کیا کرے گا؟ اللہ کے سامنے لوگ پیش ہو رہے ہیں، حاضری ہو رہی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ یشہد لمن استلمہ بالتوحید وفی روایت بالحق۔ یوں ہی حجر اسود کا بوسہ تو ابو جہل بھی لیتا رہا، ابو حجر اسود کو تو عبد المطلب بھی چومتا رہا، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ یشہد لمن استلمہ بالحق وفی روایت بالتوحید۔ جس شخص نے بھی زندگی میں ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا، لیکن شرط یہ اس میں توحید ہو۔ واپس آئیے، شرط توحید ہے، توحید تھی، بوسہ لیا، یہ اللہ کے آگے اس شخص کا سفاسی بن جائے گا۔ یہ صلاحیت بھی اللہ دے گا، یہ صلاحیت بھی حجر اسود کو اللہ دے گا۔ عقل نہیں مانتی، کیسے تمیز کرے گا اس نے بوسہ لیا تھا، اس میں توحید ہے، اس میں توحید نہیں ہے۔ توحید دیکھنے کی چیز نہیں ہے، توحید سننے کی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صلاحیت دے گا۔ لمن استلمہ بالحق وفی روایت بالتوحید، جس نے حق کے ساتھ توحید کے ساتھ اس کا بوسہ لیا ہوگا اس کی سفارش کرے گا۔ ہر عمل میں توحید شرط ہے۔ آپ نے سنا، ابو داؤد کی حدیث پڑھی، آپ نے سنی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے، آ کر عرض کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم میں ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، عاص کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہاں پتہ ہے، کیا کہنا چاہتا ہے عمرو؟ عرض یہ، والد نے وفات سے پہلے ایک وصیت کی تھی، مرنے سے پہلے اس نے ایک وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا، 100 غلام آزاد کر دینا۔ جو ہی باپ کا انتقال ہوا، میرے بھائی ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے، آپ سے اپروول لینے کے لیے، آپ سے موافقت لینے کے لیے۔ کیا حکم ہے؟ میرے حصے کے 50 غلام ہیں، آزاد کر دوں یا نہ کر دوں؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، غلام ہیں، کر سکتا ہوں، آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔
اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا مسلمان وہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو پہلے اس کی اپروول لے. اپروول برادری سے، مولویوں سے، حکمرانوں سے نہیں، اپروول لینی ہے اللہ کی وحی سے یا قرآن سے یا حدیث سے. کوئی بھی کام کرو میرے بھائیوں میری بہنوں، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو پہلے اس کی اپروول لو. اپروول لو کس سے لو؟ اللہ کی وحی سے. اللہ کی وحی میں یہ قرآن ہے یہ حدیث. اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپروول لینے کے لیے آیا ہوا ہے کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق کے پاس، عمر بن خطاب کے پاس، عثمان غنی کے پاس، علی مرتضیٰ کے پاس نہیں. اپروول لینے کے لیے آئے ہیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بات وہی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہ اما ابو کا لو کان اقر بالتوحید، تیرے باپ میں بڑی خوبیاں تھیں لیکن ایک خامی تھی، اس میں توحید نہیں تھی. اما ابو کا لو کان اقر بالتوحید ثم تکتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلہ ذالک وفی روایت نفع ذالک. ہاں اے عمر، اگر تیرے باپ میں توحید ہوتی اور پھر اپنے باپ کی طرف سے تو غلام آزاد کرتا یا اپنے باپ کی طرف سے تو حج کرتا یا اپنے باپ کی طرف سے صدقہ خیرات کرتا، اس کو ثواب ملتا، فائدہ ملتا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا مالی صدقہ غیر کی طرف سے جائز ہے. مالی صدقہ، حج مالی صدقہ ہے، عمرہ مالی صدقہ ہے، قربانی مالی صدقہ ہے، صدقہ خیرات مالی چیز آپ غیر کی طرف سے کر سکتے ہیں، ثابت ہے. لیکن بدنی عبادت غیر کی طرف سے نہیں کر سکتے. بدنی عبادت نماز ہے، بدنی بات ہے، تلاوت ہے، بدنی بات ہے، غیر کی طرف سے نہیں کر سکتے. ہاں مالی عبادت غیر کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں، جائز ہے. بعض کہتے ہیں صرف ماں باپ کی طرف سے کر سکتے ہیں، نہیں، کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. وہ کوئی باپ لگتا تھا جس کی نماز جنازہ کے لیے نبی علیہ السلام گئے، نماز جنازہ سے پہلے آپ نے پوچھا علیہ دین، یہ جو مر گیا ہے یہ مقرور تو نہیں تھا، اس پر کوئی قبضہ تو نہیں تھا؟ لوگوں نے بتایا علیہ دیناران ہے. جی ہاں، 2 دینار اس نے دینے تھے، 2 دینار اس نے دینے تھے. اب ایک صحابی آگے آیا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، نہ یہ اس کا بیٹا ہے نہ وہ اس کا باپ ہے، دینی رشتہ ہے، دینی تعلق ہے. اس نے آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے کب کہا؟ جس وقت نبی علیہ السلام صلو علی صاحبکم، اگر یہ مقرور تھا تو میں اس کی نماز زیادہ نہیں پڑھتا، تم پڑھو. اس کا مطلب یہ مقرور مر جائے تو وقت کا جو بہت بڑا عالم ہے جس کے بارے لوگوں کی خواہش ہو یہ میں مر جاؤں جنازہ یہ پڑھائے تو اس کو نہیں آنا چاہیے. اگر آئے نماز میں شریک نہ ہو، ایک عام آدمی کو آگے کھڑا رکھے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، کرنے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ صلو علی صاحبکم.
تم خود اس کی نماز پڑھو، میں نہیں پڑھوں۔ ابو قتادہ آ گئے رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ صرف ایک رشتہ ہے اور وہ دینی رشتہ ہے۔ وہ شخص مقروض مر گیا ہے۔ ابو قتادہ نے کہا دیناران علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دینار میرے ذمہ ہیں، جس کی بھی دینے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں، میں دے دوں گا، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ یہ مالی صدقہ ہے، یہ مالی نیکی ہے جو غیر کی طرف سے ہو سکتی ہے، کسی کی بھی طرف سے ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام ہمارا سوچ لے، جذباتی گفتگو تو نہیں، میں دوں گا۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اگلے دن کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ کے گھر چلے گئے۔ ابو قتادہ، کل تو نے وعدہ کیا تھا 2 دینار دینے کا، دے دیے؟ دے تو نہیں لیکن دے دوں گا، ہمارا جلدی دے دو۔ مسلم ابو داؤد میں آتا ہے اگلے دن پھر اللہ کے نبی پہنچ گئے، کیا بنا؟ دے دیا؟ دے دوں گا، میں دے دوں۔ تیسرے دن نبی علیہ السلام پھر پہنچ گئے۔ غور کرے، اللہ کے نبی اپنی امت کے کتنے خیر خواہ ہیں، کس قدر ہمدرد ہیں، کس قدر مہربان ہیں، کس قدر شفیق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قتادہ کیا بنا؟ عرض کی وہ 2 دینار جس کے تھے ابھی دیکھ رہے ہو، ابھی دیکھ رہے ہو۔ نبی علیہ السلام اگر ابھی دیکھ رہے ہیں تو سن لو، میت کو بھی ابھی سکون ملا ہو۔ واپس آئی نبی علیہ السلام، عمر تیرے باپ میں اگر توحید ہوتی، پھر غلام کا آزاد کرنا، حج کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ سب چیزوں کا فائدہ ہے، لیکن توحید نہیں۔ تو توحید کیا ہے جس پر اس قدر زور دیا گیا؟ توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کی برکات ہم نے سن لی، جس میں توحید ہے، موحد ہے، اس کی برکات بھی سن لی۔ جو مشرک ہے، شرک میں ضرب ہے، اس کی لعنتیں بھی ہم نے سن لی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک اثر لائے ہیں، اولاد آدم میں سے جب کوئی شخص، کوئی مرد یا کوئی عورت زمین کے کسی حصے میں بیٹھ کر شرک کرتا ہے، یہ کرتی ہے، ایک شارت الارض، تو زمین کا وہ حصہ کانپنے لگ جاتا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ آدم کا یہ بیٹا، آدم کی بیٹی، اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ زمین کانپنے لگ جاتی ہے۔ اور اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کوئی انسان شرک کرتا ہے، شاخ الشجر، اس درخت کے پتے ہل جاتے۔ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں جب کسی موحد کا انتقال ہوتا ہے، جو شرک سے بیزار ہوتا ہے، توحید کی خاطر قوم کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، مال و دولت کو قربان کر دیا توحید کی خاطر، مارے گئی توحید کی خاطر، گالیاں دی گئی توحید کی خاطر، برا بھلا کہا گیا توحید کی خاطر، توحید کو نہیں چھوڑا، تو کیا ہے؟ فرمایا اثر جو کہ مرفوع کے حکم میں ہے، بقت علیہ الارض یوم یموت، بقت علیہ الارض یوم یموت، جب کسی موحد کا انتقال ہوتا ہے، کسی توحید پرست کا انتقال ہوتا ہے،
تو جب تک وہ زندہ رہا زمین کے جس جس حصے پر وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتا رہا زمین کے وہ سارے ٹکڑے رونے لگ جاتے، رونے لگ جاتے۔ ایک موبائل فون زمین رو رہی ہے۔ ایسے بن جاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسے بن جاؤ کہ جب مرو زمین رونے لگ جائے۔ بقت علیہ یوم یموت، جب موعد کا انتقال ہوتا ہے جہاں جہاں اس نے زندگی گزاری زمین کا چپا چپا رونے لگ جاتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، موعد کا انتقال ہو گیا۔ توحید کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ ہے تو بس اس نقطے کو سمجھ لو۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ ہے توحید۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، بائن عن الخلق، مخلوق سے جدا ہے، ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں کسی ایک صفت میں بھی اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی ایک بھی رائی کے دانے کے برابر شریک نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی نبی۔ یہ توحید۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا کہ وہ عالم الغیب، عالم الغیب اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ اللہ کی صفت ہے لہذا یہ عقیدہ بناؤ کوئی فرشتہ عالم الغیب نہیں، کوئی جن عالم الغیب نہیں، کوئی نبی عالم الغیب نہیں، ایک اللہ عالم الغیب ہے۔ جو عقیدہ رکھتا ہے وہ موحد ہے، جو کہتا ہے فلاں بھی عالم الغیب ہے وہ چوٹی کا مشرک ہے۔ اللہ کی صفت ہے وہ رزاق ہے، رزاق اللہ کی صفت ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ اولاد کیا ہے؟ یہ بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اس کو بھی رزق کہا گیا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ ایک اللہ کا۔ جب رزاق اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، تو مانا فرشتوں میں سے کوئی رزاق نہیں ہے، جنات میں سے کوئی رزاق نہیں، انبیاء میں سے کوئی رزاق نہیں ہے۔ جب رزاق نہیں ہے تو یہ عقیدہ رکھنے والا موحد ہے، اور اگر کسی کا عقیدہ ہے فلاں بھی رازق ہے، رزاق ہے، وہ بھی اولاد دینے پر قادر ہے، تو یہ شرک ہے اور ایسا بندہ مشرک ہے۔ اللہ کی کسی صفت میں جو کسی کو شریک کرتا ہے وہ مشرک ہے، نہیں کرتا ہے وہ موحد۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اب ہر آدمی سمجھے، اپنے گریبان میں جھانکے، عقیدے کے حوالے سے عمل معمولی سا بھی ہو کام آ جاتا ہے، کمزور ہو ہلکا ہو کام آ جاتا ہے، لیکن عقیدے کی کمزوری کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام مکی دور میں 13 سال عقیدہ توحید کا درس دیتا ہے، عقیدہ توحید کا درس دیتا ہے، عقیدہ توحید کا، اس کی اہمیت نہ رکھتا ہے۔ اور توحید کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، حتیٰ کہ جنگ کا ایک موقع آیا جہاں ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی، دشمن بھاری تعداد میں تھا، مسلمان مالی حوالے سے، اسلحہ کے حوالے سے
افرادی قوت کے لحاظ سے ہر درجہ کمزور تھے، ایک ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ نبی علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے چل رہے ہیں، آگے ایک درخت آ گیا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ جس درخت کے اوپر لڑائی سے پہلے، جنگ سے پہلے مشرکین اپنے ہتھیار لٹکا دیا کرتے تھے، درخت کے ٹہنیوں کے ساتھ لٹکا دیتے۔ عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا اب یہ اسلحہ متبرک ہو گیا، اب دشمن کا مقابلہ کریں گے، ناکامی نہیں ہوگی۔ اس درخت کو کیا کہتے؟ ذات انوار۔ ذات انوار، لڑائی جہاں بھی ہوتی پہلے اپنا اسلحہ ویپن لے کر ذات الانوار کے پاس جاتے، وہاں لٹکاتے، لگاتے، اس کے بعد پھر اتارتے، پھر مقابلہ کرتے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے بھرتی ہوئے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا کہا؟ اے رسول اجعل لنا ذات انوار کما لہم ذات انوار، جس طرح کافروں کے یہاں درخت ہے ذات انوار، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایسا ڈانٹ دیا، آپ نے مسئلہ سے کام نہیں لیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھٹک جائے، کہیں ایسا نہ ہو چلے جائیں، نہیں، جاتے ہیں جائیں، عقیدہ صحیح ہو، جہاد میں مر گئے، عقیدہ صحیح نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ اس لیے آپ نے پہلے اصلاح کی، بتایا عقیدہ کیا ہے۔ تم نے تو وہ بات کہی جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جس طرح ان کی کئی معبود ہے، ہمارا معبود تو بنا۔ تم نے بھی یہ بات کہہ دی۔ نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھ رہا میدان جہاد ہے، افرادی قوت ہے، نہیں، فوراً توحید کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ عقیدے توحید کو سمجھیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔